بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان خواجہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا معروف صاحب، جو کہ عمران ریاض خان صاحب کے وکیل ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں عمران ریاض صاحب کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر، عوام بہت پریشان ہے عمران ریاض کے بارے میں، ہم بھی پریشان ہیں، کہاں پہ وہ غائب ہیں؟ دیکھیں، یہ تمام چیزیں تو جو ہے وہ سوشل میڈیا نے اور عدالتی کارروائی نے واضح کر دی ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اسے جیل سے جو ہے وہ ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے، اس سے پہلے پولیس جو ہے وہ خود اسے ٹارگٹ ریڈ کر کے جو ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے عمران ریاض خان کے اپنے لاہور والے گھر سے۔ جب وہ وہاں سے جو ہے وہ نہیں برآمد ہوتا تو وہی پنجاب پولیس جو ہے وہ اسے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیتی ہے، جہاں پہ وہ محض اس مقصد سے گیا تھا کہ وہاں سے عمان جو ہے وہ ٹریول کر سکے۔ اب ان تمام حالات میں پولیس کی بدنیتی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ پولیس کا پہلے اس کے گھر پہ ریڈ کرنا، پھر جو ہے وہ اسے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اٹھا لینا، اور بعد ازاں ایک ایم پی او کی آڑ میں، جو کہ بالکل انفاؤنڈیڈ بیسس پہ تھا، بالکل انلیگل اور ان لافل قسم کا آرڈر تھا، کیونکہ اس کے اندر جو ریکمنڈیشن یا کنسیڈریشن جو ہے وہ دی گئی تھیں وہ دونوں بے بنیاد تھی۔ کسی طرح کا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی لا فل فورس یا لیگل فورس اس کے اندر اویلیبل نہیں تھی۔ تو اس طرح کا جو ایم پی او کا آرڈر ہوتا ہے انتظامی، جو اس طرح کے آرڈر دیے جاتے ہیں نظر بندی کے، یہ بالکل بھی عدالتوں کے سامنے یہ ٹک نہیں پاتے، اور ان کے اندر یہ انجسٹیفائڈ، ان لافل اور جو ہے وہ ڈیورڈ آف اینی جو ہے وہ میرٹس ہونے کی وجہ سے ان کو عدالتیں سیٹ اسائڈ کر دیتی ہیں، کویش کر دیا کرتی ہیں۔ تو ان حالات میں جہاں پہ پولیس کی جو ہے وہ بدنیتی بالکل سامنے آ رہی ہے، تو ان سب کے سامنے ہے کہ عمران ریاض خان ان حالات میں کہاں ہو سکتا ہے۔ تمام ایجنسیز کہہ رہی ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، عدالت کہہ رہی ہے ان کو پیش کریں، پولیس بھی کہہ رہی ہے ہمارے پاس کہیں نہیں ہے، اور پھر سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی زبان بھی کاٹ دی گئی ہے۔ اس چیز میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ان کی زبان کاٹنے کی یا جو ہے وہ مزید جو افواہیں ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں کہ ان کو کسٹڈی میں خودکشی کر لی ہے یا کسٹڈی میں مار دیا گیا ہے، یا جو ہے وہ ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ کومے میں چلے گئے، یا زبان کاٹ دینے والا بھی جو آپ بتا رہے ہیں، اس طرح کی کسی خبر میں بالکل کسی طرح کی جو ہے وہ کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے سورسز کے ذریعے سے میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں، میاں علی شفاق صاحب جو میرے سینئر پارٹنر ہیں، انہوں نے بھی پچھلے دنوں میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق عمران ریاض خان جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم سبجیکٹ ٹو ٹارچر کی حد تک جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، مگر یہ کومے میں جانا یا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح کی ہے جو فضول اور بیہودہ قسم کی جو افواہیں اس وقت جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ خودکشی والی یا جو ہے وہ انہیں کسٹڈی میں مار دیے جانے والی، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ رومرز جو ہے وہ بالکل فالس ہیں۔ اور باقی رہ گئی بات جو ہے وہ ایجنسی یا جو ہے وہ باقی چیزیں، تو آئی جی پنجاب عدالت کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ اپنی جمع بھی کروا چکے ہیں، اور اس حد تک اپنی زبانی طور پہ بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، جو سینکڑوں لوگوں نے جو عدالت کے اندر موجود تھے، جن میں کورٹ رپورٹرز تھے، وکلاء تھے، اور اپنے جو عام آدمی جو آڈینس وہاں پہ آئے ہوئے تھے، جو عمران ریاض خان کے لیے اپنی مورل سپورٹ کے لیے آئے ہوئے تھے، اور بے شمار پولیس کے اپنے نمائندے، جیل کے نمائندے اور انتظامی نمائندے جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ سسٹر ایجنسی جو ہے ان کو ہم نے صرف معاونت ایڈوانس کی تھی کہ ان کے گھر پہ، لاہور والے گھر پہ ریڈ کے لیے جب وہ گئے ہیں، تلاشی کے لیے گئے ہیں، تو ہم نے کسی سسٹر ایجنسی کو یہ معاونت فراہم کی تھی۔ اس سسٹر ایجنسی کو اب آئی جی پنجاب صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کھل کے بتا دیں کہ وہ سسٹر ایجنسی ہے کون، وہ کس کو جو ہے وہ اس کے اندر ظاہر کر رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب صاحب نے اپنا نکما پن اور جو ہے وہ پولیس کا اپنی جو ہے وہ نان کمپیٹنسی وہ انہوں نے کسی بھی دوسری جو ہے وہ سسٹر ایجنسی پہ شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے عدالت کے سامنے۔ اگر اس میں کوئی صداقت ہے تو وہ عدالت کے سامنے اس کا نام لیں، اس کو ظاہر کریں، کیونکہ عمران ریاض خان کے بارے میں آئی جی صاحب 2 بار جو ہے یہ کھل کے عدالت کے سامنے بھی کہہ چکے ہیں، اور اس کے بعد فاروق شہباز بڑائش کے کیس کے اندر اس کا جو پروگرام ہے جواب دو، اس کے اندر بھی آئی جی پنجاب صاحب جو ہے وہ لائیو جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ عمران ریاض خان کے خلاف کسی طرح کا کوئی مقدمہ پنجاب پولیس کے پاس پورے پنجاب کے اندر پینڈنگ نہیں ہے۔ تو ان حالات میں پنجاب پولیس کا اس کے گھر پہ ریڈ کرنا، پھر اس کو ایئرپورٹ سے گرفتار کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بددیانتی کو ظاہر کرتی
رہی ہیں اور اس کو بعد میں ٹریک نہ کر پانا یا اس کو سہولت کاری کے ہو ذریعے سکتا سے. ہے پنجاب پولیس کے اس میں عمل دخلی نہ ہو, کوئی اور جو تیسری قوت ہے وہ اس میں شامل نہ ہو. دیکھیں اگر تیسری قوت کو, مجھے نہیں پتہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ تو ممکن نہیں لیکن ہے. جس کی طرف بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ انوالو ہوں یا ہیں تو پنجاب ہمارے سامنے جو ہے وہ ان حالات میں جہاں پہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز عمران ریاض خان کے گھر کی پیش کی گئی ہے اور جیل کی پیش کی گئی ہے, ان میں پولیس جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں یا وہاں سے جو ابڈکٹ کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں تک بھی پولیس کی سہولت کاری, جیل اتھارٹیز کی سہولت کاری جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو ان کو باقاعدہ طور پہ اگر جو ہے وہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر ایسے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں تو پولیس کی چونکہ آن ریکارڈ کیمراز اور جو اپنا ان کا پولیس کا ریکارڈ ہے, جیل اتھارٹیز کا ریکارڈ ہے, اس میں پولیس جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے. تو پولیس انڈیکیشن دے سکتی ہے, پولیس جو ہے وہ وہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے وہ نام ظاہر کرے جن کو جو ہے وہ انہوں نے سہولت کاری کر کے عمران ریاض خان کو اغوا کرنے میں انہوں نے سہولت کی ہے. آپ کی خود ملاقات ہوئی ہے عمران ریاض سے یا آپ کی ٹیم کی؟ نہیں, عمران ریاض خان جو ہے وہ ان سے کسی کی بھی ملاقات کی جو وہ رسائی بالکل قطعی طور پہ نہیں ہے. اور عمران ریاض خان جو ہے وہ ان حالات میں جہاں پہ یہ ہم سب اس ایک تذبذب کا شکار میں ہیں, غیر یقینی میں ہیں کہ ان کے ساتھ اس وقت کیا سلوک ہو رہا ہوگا, ان کو جو ہے وہ چونکہ نہ اپنے گھر والوں کے پاس ہیں نہ ہی جو ہے وہ کسی پولیس کے پاس ہیں. تو ان حالات میں ہمارا اور آپ کا اور عام عوام کا اور جتنے ان کے اپنے جو فالوورز ہیں یا فین فالوئنگ ہے ان کی, ان تمام کا اس خدشے میں رہنا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, یہ قطعی طور پہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو سبجیکٹ ٹو ٹارچر کیا جا رہا ہو اور کسی طرح کا ٹریٹمنٹ کیسے گزارا جا رہا ہو, اس کو جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. باقی جو ہے وہ میں نے آپ کو جو تردید کی ہے وہ صرف ان افواہوں کی ہے جو اس کے خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بڑی بیہودہ قسم کی جو خبریں ہیں کہ ان کو کسٹڈی میں مار دیا گیا ہے یا انہوں نے خودکشی کر لیا ہے یا ان کو. عزت صدیق صاحب بھی جو کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے وکیلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, ان کی بھی یہی اگر انٹرویو انہوں نے اردو پوائنٹ میں دیا ہے اور اس میں بھی یہی سننے کے لیے لگ رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کا کسی طرح کا رابطہ نہیں ہے عمران ریاض خان سے. جی میں بھی یہی جو ہے وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جن حالات میں وہ فیملی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں کہ اور کوئی ایجنسی جو ہے وہ اس کی کسٹڈی بھی کلیم نہیں کر رہی, تو ان حالات میں میرا اور آپ کا سب کا ان خدشوں میں شکار ہونا, اس طرح کی قیاس آرائیوں میں پڑ جانا, اس کے بارے میں یہ قطعی طور پہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ٹارچر والی جو ہے وہ صورتحال سے نہ گزارا جا رہا ہو. تو ہم اس خدشے سے بالکل باہر نہیں نکل سکتے, مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ میں یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہی واز فائن, ہی از کمپلیٹلی ہیلتھی, لیکن یہ جو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہی از الائیو, اس کی حد تک جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتا رہا ہوں کہ ہی از الائیو اینڈ ہی از ماشاء اللہ ہی از اے لیونگ پرسن. ماشاء اللہ. اچھا اس سے ذرا ہٹ کے سوال پوچھتے ہیں. 14 مئی کو الیکشن کا کہا تھا سپریم کورٹ نے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, تو اب کیا توہین عدالت لگے گی ان سیاستدانوں پہ؟ ابھی تک تو جو آپ حکومتی اور جو پی ڈی ایم کے جتنے لوگ ہیں اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب کی ہے, یہ تمام لوگ جو ہے وہ جس طرح کے حربے استعمال کرتے آ رہے ہیں اور جو تکنیکیاں جو ہے وہ اس کا شکار بنا رہے ہیں باقی سب کو, اداروں کو بھی, اتھارٹیز کو بھی اور جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, ان حالات میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بالکل بھی ان کے بارے میں کوئی کنفرم اوتھینٹک اوپینین دینا جو ہے وہ ان حالات میں نظر نہیں آتا. ہاں لیکن عدالتی کارروائیاں اپنی جگہ پہ جو ہے وہ چلتی رہیں گی اور اس میں جو معزز جج صاحبان ہیں وہ اپنے وزڈم کے مطابق اور قانون کے پیرائے میں جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ جو ہے نا ضرور کریں گے. اور ہاں چونکہ جو یہ تمام چیزیں پریجوڈس ہیں, ابھی عدالت کے سامنے انڈر پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہے, تو ان کے بارے میں اور آپ جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے, یہ قبل از وقت ہے. اچھا سر, اس کی کیا وجہ ہے کہ یہی جج تھے عمر عطا بندیال تھے جنہوں نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھولیں, اس وقت یہ بہت اچھے جج تھے اور آج انہی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, کیا وجہ؟ اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو بہت اچھا, اور اگر خلاف ہے تو یہ جج ہی بے ایمان ہے. جب بھی کوئی مقدمہ کسی عدالت میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور ایک پارٹی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے. اب یہ ہماری ان جو پارٹیز ہیں ان کے اپنے یہ جو ان کا اپنا گمان ہے اور جو ان کا اپنا ظرف ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی
جسٹیفائڈ بیسس پہ اپنی اوپینین قائم کرتے ہیں. اگر انہیں واقعی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور قانون کی نظر میں جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا, تو پھر ان کا اگریوڈ محسوس کرتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی رائے دینا تو ٹھیک ہے. اور ان کے پاس اس کے علاوہ ریمیڈی بھی اویلیبل ہوتی ہے. اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آ جائے جس سے کوئی پارٹی اگریوڈ محسوس کرتی ہو کہ قانون کے پیرائے میں قانونی تقاضوں کے مطابق یہ فیصلہ درست نہیں آیا یا حقائق کے تقاضوں کے مطابق یہ فیصلہ درست نہیں آیا, تو وہ ان کے پاس ایک اویلیبل ریمیڈی ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے. آپ کسی بھی فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپلیٹ فورم کی آپ کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے, ریویژنل آپ کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے, ریویو کی ریمیڈی ہوتی ہے, تو وہ آپ اویل کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن جج صاحبان کو لائن کرنا یا ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی چیپ ورڈز استعمال کرنا, ان کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرنا سوشل کمپینز میں یا جو ہے وہ اپنے میڈیا کمپینز میں, یہ قطعی طور پہ قانون اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتا. اور اگر اس سے کوئی بھی جج صاحب جو ہے وہ اگریوڈ محسوس کریں تو وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ان کے خلاف قانونی ریمیڈی میں جا سکتے ہیں. بہت شکریہ.